عجیب سکون سی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم روتے ہوئے اللہ سے اللہ ہی کو مانگنے لگے۔ جب انسان اپنے رب کے آگے آنسو بہاتا ہے تو اس کا ایک آنسو فرش سے لے کر عرش تک تہلکا مچا دیتا ہے۔ لوگ جتنی چاہے رکاوٹیں ڈال دے، لیکن جب وہ کن کہتا ہے تو زمینی کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ راضی کرنا ہے تو اللہ کو کرو، جس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ ان قریب اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک آئیں گی۔ ان قریب اللہ کے ایک کن سے آزمائش کی یہ گھڑی ٹل جائیں گی۔ ان قریب تمہاری ہر صدا سن لی جائیں گی۔ اللہ کہے گا ہو جا، اور ناممکن چیزیں بھی ہو جائیں گی، اور پھر تمہیں اللہ کے کن کی طاقت ہر شے پر بھاری نظر آئیں گی۔ اللہ جو چاہتا ہے اسے انسان کبھی نہیں روک سکتا، پھر بھلے ہی وہ چیز تم کو کرنا ممکن نظر آ رہی ہو یا تم سے 7 سمندر تمہیں دور لگ رہی ہو۔ ابھی تم جن راستوں پر چل رہے ہو نا، وہ ہر راستہ تمہیں تمہاری منزل تک لے جا رہا ہے۔ ابھی تم جن دعاؤں کو دل سے لگائے ہوئے ہو، یہ دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو کیا ہوا اگر کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے ابھی؟ تو کیا ہوا اگر سلے کی آئی نہیں ہے گھڑی ابھی؟ اور پھر ان قریب ہی چیزیں بہتر بنا کر واپس لوٹا دی جائیں گی۔ یقین رکھو، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہیں مل کر رہے گا۔ اور پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارا درد سمجھے؟ اور پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں تھام لے گا؟ اللہ کے علاوہ کون ہے ایسا جو تمہارے درد کو شفا میں بدل دے گا؟ اللہ کے علاوہ کون ہے ایسا جو تمہیں سکون دے گا، تمہیں مطمئن کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کوئی نہیں ایسا جو تمہیں دے گا، تمہاری خواہش پوری کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا۔ ہے کوئی اللہ کے علاوہ ایسا جو قدم قدم ساتھ چلے، جو تمہیں تھامے، جو بار بار تمہیں معاف کرے؟ یاد رکھو، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جو تمہیں عطا کر سکے، اور پھر تمہارا ہر غم اللہ تم سے دور کر دے گا۔ جس زندگی سے تم مایوس ہو چکے ہو اسے تم پر آسان کر دے گا۔ جو رب پھول میں خوشبو بھر سکتا ہے وہ تمہاری زندگی کو بھی آسانیوں سے بھر سکتا ہے۔ وہ آزمائش جسے تم سزا سمجھ رہے ہو، اس کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ جس دعا سے نا امید ہو کر اسے چھوڑ رہے ہو، اسی دعا سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر تمہارا رونا، اپنے رب کو منانا، اپنے رب سے باتیں کرنا، اگر اللہ کو راضی کر گیا تو بتاؤ کیا کرو گے؟ یہ جو الجھنیں ہیں تمہاری اور جو یہ پریشانیاں تمہاری، تمہارا رب خوب جانتا ہے، وہ تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ صبر رکھو، وہ سارے غموں کو مرہم کر دے گا۔ دل جب کسی بات پر ضد کرتا ہے تب راستے کھو جاتے ہیں۔ راستے آسان چاہتے ہو تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہی تو راستہ دکھاتا ہے، منزلوں کا پتہ دیتا ہے۔ توکل اور صبر کے ساتھ بس چلتے رہو، بس یقین رکھو اس رب پر، تمہیں تمہاری منزل تک اللہ پہنچائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے تم تکلیف، درد، پریشانی کے کس حال میں ہو۔ اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کن کہے گا اور تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ پھر اتنی مایوسی کیوں؟ اگر تکلیف میں گر گئے ہو تو ایک بار اٹھو اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو،
ایک اللہ ہی تو ہے جو آپ کی ہر دعا کو پورا کرے گا۔ جو بے چینی، جو بے قراری تمہارے دل میں ہے، تم اسے اللہ کے ذکر سے اور سجدے کی طاقت سے بھی تو دور کر سکتے ہو۔ لوگوں سے ملے دکھ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا کرو اور یقین کرو اللہ تمہیں سنبھال لے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے۔ یقین رکھو اللہ کے سہارے جھوٹے نہیں ہوتے۔ اللہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ مایوس مت ہوا کرو، مایوس مت ہوا کرو اللہ سے، وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، تھام لے گا۔ آزمائش تو انہیں پر آتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ آزمائش انہیں پر آتی ہے جنہیں اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہو۔ آزمائش تو انہیں پر آتی ہے جنہیں اللہ نے مضبوط بنانا ہو۔ آزمائش تو انہیں پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے دنیا میں ہر جنگ لڑنا سکھانا ہو۔ آزمائش تو انہیں پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لانا ہو۔ آزمائش تو انہیں پر آتی ہے جنہیں اللہ نے ان کا کھویا ہوا ان کو واپس لوٹانا ہو۔ اللہ آزمائش اسی کی لیتا ہے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آزمائش میں کامیاب فرمائے۔ اللہ دل کی باتیں بن کہے سنتا ہے کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے ہر عمل کا وقت پہلے سے مقرر ہے، گرنے کا بھی، سنبھلنے کا بھی، درد کا بھی، صبر کا بھی، اور نہ ہی وہ کبھی ہماری برداشت سے زیادہ ہم پر بوجھ ڈالتا ہے۔ Do subscribe for more videos like this.